اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو محمد ہے وہ تمہاری اس تکلیف، اس درد، اس دکھ سے بہت بے چین ہوتا ہے۔ حریص علیکم، اور اس محمد کا حال یہ ہے کہ یہ ہم وقت اس امید میں رہتے ہیں، ان کی تمنا یہ ہے کہ کس طرح سے تم کو زیادہ سے زیادہ منفعت پہنچے، نفع پہنچے، بھلائی پہنچے، اس بات کی ان کے دل میں بڑی تمنا رہتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے، یہ عام انسانیت کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو محبت ہے، جو شفقت ہے، جو پیار ہے، اس پیار کا اظہار ہے۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور جو محمد کو جان لے، محمد کو جو پہچان لے اور محمد کو جو مان لے، ان کے تعلق سے ہے رؤوف الرحیم۔ رؤوف رحیم یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنے جاننے ماننے والوں کے تعلق سے جو شفقت ہے، جو محبت ہے، اس محبت کے اظہار کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فیصلہ لیا کہ اس رؤوف اور رحیم کے سوا کوئی الفاظ جچتے ہی نہیں ہیں۔ اب فیصلہ کیجئے کہ جب میرا نبی، پوری دنیا کا نبی، ہم پوری انسانیت کا نبی، انسانیت کے تعلق سے ایسا دل رکھتا ہے، تو جو ہمارے نان مسلم بھائی ہیں، کیا ان کو نہیں چاہیے کہ جہاں بہت کچھ پڑھتے ہیں اور بہت کچھ سمجھتے ہیں، کیا اپنے اس محمد کو جو میرے تعلق سے اتنے ہمدرد ہیں، کیا ان کی زندگی کو، ان کی سیرت کو ہم پڑھیں، ایک مرتبہ پڑھ لیں؟ رائے قائم کرنے اور نہ کرنے میں مکمل آزادی آپ کی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ پڑھنے کے بعد آپ زبردستی اس کو مان ہی لیجیے، لیکن ایک مرتبہ پڑھ بھی لیا جائے۔ یہ صرف کہا کر کے کہ یہ بدیسی دھرم ہے، حالانکہ بدیسی دھرم ہے نہیں، یہ جو آیت لکھی ہوئی ہے رحمتاً للعالمین، یہ جو محمد ہے وہ سارے زمان کا نبی ہے، سارے مکان کا نبی ہے، سارے جہان کا نبی ہے۔ لیکن مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے اگر بدیسی ہی مان لیتے ہیں تو بہت سی بدیسی چیزیں ہیں جس کا ہم استعمال کرتے ہیں، کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں، موبائل کا استعمال کرتے ہیں، ہم نہ جانے کیا کیا استعمال کرتے ہیں، تو جہاں بہت سی بدیسی چیز کا استعمال ہم کرتے ہیں تو ایک مرتبہ بدیسی ہی سمجھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھ لینا ضرور چاہیے، رائے قائم نہ کرنے کی آزادی ہے۔ اور ہم اپنے مسلم بھائیوں سے کہتے ہیں کہ جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، محمد رسول اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی؟ ہم نے کبھی اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کی؟ ہم نے اپنی صبح و شام میں اس کو جگہ دینے کی کوشش کی؟ محمد رسول اللہ جو کلمے کا دوسرا پارٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے کھانے میں، پینے میں، سفر میں، حضر میں، شادی میں، بیاہ میں، ادھار میں، لین دین میں، ہر معاملے میں ہم محمد کی سیرت سے پوچھیں ہم کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، جو وہ بتائیں، جو ڈائریکشن دے اس کو فالو کرنا ہے، ورنہ نہیں تو ایسا ہی ہو جائے گا کہ کوئی کہے ہائی کورٹ کے جج سے کہ آپ جج ہیں، ہم مانتے ہیں لیکن آپ کا فیصلہ ہم نہیں مانیں گے، یہ کیا بات ہے؟ ہم محمد آپ رسول ہیں، آخری رسول ہیں، ہم مانتے ہیں لیکن ہم آپ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے، تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اور چونکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو زندگی میں اتارا نہیں ہے، اس لیے بہت سی دقتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی چاہیے، بات آ رہی ہے اور آتی ہی رہتی ہے، آتی ہی رہے گی، لیکن پڑھنے کے دو انداز ہیں۔
ایک انداز سیرت رسول پڑھنے کا ہے بطور معجزہ، اور ایک انداز سیرت رسول پڑھنے کا ہے بطور اسوہ۔ رسول اللہ کی زندگی بطور معجزہ پڑھنے کی نہیں ہے۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال بہت بڑا ہے، ان کی ہر چیز معجزہ ہے، لیکن معجزہ نبوت کے ثبوت کے لیے ہوتا ہے، نبی کے آنے کا مقصد معجزہ نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہم پڑھیں گے اگر بطور معجزہ، تب تو یہ کہہ کر کے آگے نکل جائیں گے کہ یہ محمد کی بات تھی، محمد کی شان تھی، یہ ان کا کمال تھا، یہ ان کا کارنامہ تھا، ہم سے کیسے ہوگا؟ نہیں۔ اور اگر بطور اسوہ ہم پڑھیں گے، قرآن نے یہی کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ نہیں کہا کہ محمد کی زندگی جو ہے تمہارے لیے معجزہ ہے، کہا کہ اسوہ ہے۔ اس کا اسوہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو اپنایا جائے، اس کو زندگی میں اتارا جائے، اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے، جس کو اتباع قرآن کہتا ہے، اس کو مانا جائے، جس کو قرآن اطاعت کہتا ہے۔ دوستو، اس طرح کی مجلس کا ایک مقصد اور ہے اور ہوتا ہے، وہ یہ کہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف، مسلمانوں کے کیریکٹر کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے خلاف جو طوفان اٹھتا ہے، یہ تین عنوان الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات، مسلمان کا کیریکٹر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ عنوان کے حساب سے الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن مجموعی طور سے یہ تینوں ایک ہے۔ جو اسلام کی تعلیمات ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے، جو سچے پکے اسلام کا کیریکٹر ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ تو پوری دنیا میں جو موقع پر موقع سے طوفان اٹھتا رہتا ہے، تو اس طرح کے جلسے کا یہ مقصد بھی ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اور اس کے سانچے میں اپنے کو ڈھال کر کے دنیا کے سامنے پیش کریں۔ جو طوفان اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا دو مقصد ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ اس طرح کے طوفان کے ذریعے سے جو ماننے والے لوگ ہیں ان کو شکوک میں ڈالا جائے، اسلامی تعلیمات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ان کو مشکوک بنایا جائے، اور جو باہر کے لوگ ہیں ان کو متنفر کیا جائے کہ اندر والے جو ہیں وہ باہر جائیں اور باہر والے باہر ہی رہیں۔ ہم کو اس طرح کے طوفان پر بہت ریئیکشن نہیں کرنا ہے، یہ ہوتا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں بھی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں، مکہ کی گلیوں میں، مکہ کی سڑکوں پر، مکہ کے بازاروں میں، مکہ کے محلوں میں آواز لگاتے ہیں، لوگوں اپنے پالنے والے کو پہچان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو آج جو پروپیگنڈا ہوتا ہے جس میڈیا کے ذریعے سے، یہ میڈیا آج کی نہیں ہے، یہ ابو لہبی میڈیا ہی کی نسل سے ہے۔ اس وقت جو ابو لہبی میڈیا تھی اس نے بھی یہی شور مچایا تھا، لوگوں یہ نوجوان پاگل ہو گیا ہے، لوگوں یہ نوجوان جادوگر ہو گیا ہے، اس پر جادو کر دیا گیا ہے، لوگوں یہ نوجوان راستے سے بھٹک گیا ہے، اس سے دور رہنا، اس سے بچ کے رہنا، اس کی بات نہ سننا۔ یہ تو اس وقت سے چلا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ریئیکشن نہیں کیا، اپنا کام کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، بالآخر وہ دن آیا کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا جو تھا وہ ہوا ہوا اور سچائی غالب آئی۔ جھوٹ کو بہت دنوں تک جمنے کا، اڑنے کا موقع نہیں ملتا ہے، ایک نہ ایک دن سچائی کے سامنے اس کی ہوا نکل جاتی ہے۔ دوستو، بزرگوں، دینی بھائیوں، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت
کو قرآن نے اسوہ حسنہ کا ہے، بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیا، رول ماڈل. یہ محمد جس کا احمد بھی نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ کے ایک بیوہ کے گھر میں پیدا ہوئے اور یتیم پیدا ہوئے. اس کو معلوم تھا کہ یہ یتیم پیدا ہونے والا محمد دنیا بھر کے یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے گا. بد امنی تھی، بے چینی تھی، لوٹ مار تھا، عدل و انصاف کا گلا گھوٹ دیا گیا تھا، اونچ نیچ کی دیواریں تک کھڑی کر دی گئی تھی. اب یہ محمد، یہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم لڑکپن، بچپن، جوانی سے ہوتے ہوئے اس منزل پر آئے کہ اب اس نفرت کی دیوار کو گرایا جائے اور اس کی جگہ پر محبت کی بیج بوئی جائے. اونچ نیچ کی دیوار گرا کر کے سبوں کو بحیثیت انسان ایک صف میں لا کر کھڑا کر دیا جائے. عدل اور انصاف کا جو گلا گھونٹ دیا گیا ہے اس کی جگہ پر عدل اور انصاف کا نظام قائم کر دیا جائے. ہر طرف جو بد امنی ہے، بے چینی ہے، اس کی جگہ پر امن اور امان ہو. ہوا کیا؟ ہوا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کیریکٹر سے، اپنے عمل سے وہ کر کے دکھایا. صرف 23 سال میں، 23 سال کیا 60 سال میں ہم اپنے آپ کو نہیں بدل پاتے ہیں، 70 سال میں ہم اپنے آپ کو نہیں بدل پاتے ہیں. اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں دنیا کا نقشہ بدل دیا. ایک عورت سونا اچھالتی ہوئی چلی جاتی ہے اور میلوں تک جاتی ہے، کوئی نظر اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوتا. دوستو، بزرگوں، دینی بھائیوں، اونچ نیچ یہ بڑی ذات کا ہے، یہ چھوٹی ذات کا ہے، یہ اعلیٰ ہے، یہ ادنا ہے، اس کو آپ نے کیسے گرایا ہے. ایک مثال دے کر کے ہم بات آگے بڑھاتے ہیں، ان بات ختم کرتے ہیں. حضرت بلال کالے کلوٹے ہیں، رنگ ایک دم کالا، اور ان کی حیثیت اس سماج میں جو سب سے گیا گزرا ہے وہ حیثیت تھی ان کی، کیونکہ بلال کو غلام تھے. لیکن دنیا کی تاریخ نے یہ دیکھا ہے کہ اس کالے رنگ کے بلال کو، غلامانہ زندگی گزارنے والے بلال کو رسول اللہ نے کیا مقام دیا؟ کہ بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر مقام ہو. یہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہونا یہ بلال واحد ہے. عورتوں کو آج ریزرویشن دیا جاتا ہے، ان کے حقوق کی بات کی جاتی ہے. جو بات محمد نے کر دی دنیا کی نگاہوں میں وہ نظیر نہیں ملے گی. صرف ایک واقعہ ہم بتاتے ہیں. 28واں پارہ قرآن کریم کا جہاں شروع ہوتا ہے اس کا شان نزول دیکھ لیجیے آپ. شان نزول اس کا یہ ہے کہ ایک صحابی ہیں ثابت بن قیس، انہوں نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا. وہ بیوی رسول اللہ کے پاس پہنچتی ہیں اور کہتی یہ ہے کہ اپنا شبابی، اللہ کے رسول اللہ بتائیے میں نے اپنی جوانی گزار لی، نصرت لہو بطنی، میں نے اپنے پیٹ میں ان کے اولاد کو پالا ہے، حتی اذا کبرت سنی، اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، وانقطع ولدی، اور میری اولاد بھی سب الگ الگ ہو گئی، ظہر منی، اب یہ شخص جو ہے وہ ہم سے الگ ہونا چاہتا ہے. یہ حضرت خولہ کس سے بات کر رہی ہیں؟ رسول اللہ سے. حضرت عائشہ راویہ ہیں، بخاری کی روایت ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں کچھ ہی دور کے فاصلے پر بیٹھی تھی، ہم نے نہیں سنا کہ خولہ نے رسول اللہ سے کیا بات کر دی، لیکن رسول اللہ کا جو اللہ ہے پوری دنیا کا مالک، اس نے خولہ کی بات سن لی اور اس خولہ کی شکایت پر پورا ایک رکوع ادا کیا اور کہا لقد سمع اللہ قول التی، اللہ نے سن لی اس کی بات جس نے شکایت کی اپنے شوہر کی، اپنے رب سے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سماج میں ایک مرد کی آواز سنی جائے گی، ایک مرد کی بات سنی جائے گی، اسی طرح ایک عورت کی بات بھی سنی جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سیرت رسول کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.